ایک شخص حضرت صلبہ بن حاتب انصاری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، مجھے دولت دار کر دے، میرے پاس بھی پیسے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دولت سے نواز دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، اے صلبہ، تھوڑا سا سمجھ کہ تھوڑا مال اچھا ہوتا ہے جس کا انسان شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ صلبہ چلا گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد، کچھ دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا اور اس نے یا رسول اللہ سے درخواست کی، آقا، دعا کے لیے دامن پھیلا دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اور عرض کی، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں، تیرے ہاتھ تھکتے ہی نہیں ہیں کملی والے آقا، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور پوری کائنات کا سردار اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا ہوتا یا مال عطا کر دیتے، میں تو ہر حقدار کا حق ادا کرتا، اور اگر اب اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے ہیں تو ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یا رب العالمین، صلبہ کو مال عطا فرما دے، صلبہ کو مال عطا فرما دے۔ بس یہ دعا کا انتظار تھا۔ راوی میں بھی بیان آتا ہے کہ اس دعا کے بعد صلبہ نے کچھ بکریاں لے لیں اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں ان کے رہنے کی گنجائش نہ رہی۔ مجبوراً صلبہ بکریاں لے کر مدینے کے کسی وادی میں جا بسا، کسی علاقے میں گیا اور بکریاں بڑھتی گئیں۔ اب نوبت یہاں تک آئی، اب پریشانی یہاں تک آ گئی کہ صلبہ ظہر اور عصر کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی کہ فجر، مغرب، عشاء یہ نہیں پڑھتا تھا۔ بس صلبہ ظہر اور عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھتا تھا اور باقی نمازیں اپنی بکریوں کے پاس پڑھتا۔ اس کے بعد بکریاں اور زیادہ ہو گئی، دن بدن بکری بڑھتی گئی کہ اسے مدینے سے دور جنگل میں جانا پڑا۔ مدینے کا علاقہ بھی چھوڑ دیا، جنگل میں جا بسا۔ پھر ظہر عصر بھی جاتی رہی، پھر ساری نمازیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، بلکہ خود نماز پڑھتا رہا۔ اب صرف جمعہ میں حاضر ہونے لگا۔ پھر بکریاں اور بڑھ گئیں، تو بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی رکھوالی میں مصروف رہنے کی وجہ سے جمعے سے بھی جاتا رہا۔ آخر کار ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا کہ صلبہ کدھر ہے، صلبہ بن حاتب کدھر ہے؟ نہ نمازوں میں نظر آتا ہے، نہ جمعوں میں نظر آتا ہے، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ یہاں کسی جگہ سما نہیں سکتی، کہ وہ اس علاقے میں وہ نہیں سنبھل سکتی، یعنی وہ بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا، اس لیے جماعت سے غیر حاضر رہتا تھا۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلبہ بن حاتب، تم پر افسوس، صد افسوس، صلبہ پر افسوس، صد افسوس۔ اس کے بعد جب قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم میں وحی نازل ہوا تو اس میں زکوٰۃ کا حکم تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمی مقرر کیے، 2 آدمیوں کو مقرر کیا
اور وہ دونوں جب صلبہ کے پاس گئے پوچھا کہ آپ صلبہ بن حاتم ہیں؟ کہا جی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنانے کے بعد زکوٰۃ میں جانور طلب کیے، زکوٰۃ میں جانور طلب کیے تو کہنے لگا فقال ما هذه الاجزیات، تو صلبہ نے کہا یہ کیسا ٹیکس ہے، یہ کیسا ٹیکس ہے؟ کہنے لگا اگر تم نے کسی اور جگہ جانا ہے تو جاؤ، فارغ ہو کر میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ جب وہ دونوں دوبارہ صلبہ کے پاس آئے دوسری دفعہ تو کہنے لگے جاؤ، اس بارے میں سوچوں گا کہ کیا میں زکوٰۃ دوں گا، کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ دونوں واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آئے، کہنے لگے ابھی خاموش ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے صحابیو، کیا بات ہے؟ جو زکوٰۃ کے مقرر کردہ لوگ تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے کلام کرنے سے پہلے فریاد کر دی تھی اور فرما بھی دیا تھا صلبہ پر افسوس، صد صلبہ پر افسوس۔ حضرات جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو عاملین زکوٰۃ کو دیکھا تو ان کے واقعہ سنانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس۔ معلوم ہوا کہ جو بات وہاں ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی جگہ پر سن رہے تھے، لہٰذا ثابت ہوا با حکم خدا تم ہو، موجود ہے ہر جگہ، بظاہر مدینہ ٹھکانہ ہے تمہارا۔ معزز انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے کہ جب غریب تھا اس وقت تو بہت دعائیں کرواتا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کروں گا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کروں گا، مگر جب اللہ نے اسے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا، دولت بھی دے دی، تو وہ سب وعدے اور بارگاہ الہی میں مانگی ہوئی چیزیں، سب دعائیں بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی سوال اس کے دروازے پر آتا ہے، کوئی آقا کا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کسی اور کا، تو اسے ٹھوکریں مار مار کر اپنے دروازے سے دور ہٹاتا ہے، کہا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، اور اپنا غربت والا وقت بھول جاتا ہے کہ جب میں آقا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آقا سے رو رو کر دعا مانگواتا تھا اور آقا مجھے سمجھاتے تھے، میں سمجھ نہیں پاتا تھا، کیا مجال ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا؟ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے سمجھاتے، اب وہ ایک ایسے معاملے میں جکڑ میں پھنس گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ دن بدن امیر ہوتا گیا، نماز کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، یہاں تک کہ جمعہ تو جمعہ، روزے عیدین سب کچھ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود آئے اس کے پاس، صلبہ بن حاتم کے پاس، کہنے لگے صلبہ میں نے کیا کہا تھا تمہیں یاد ہے؟ تو صلبہ شرما کر اللہ کی راہ میں بکریاں خرچ کر دی اور پھر اپنے اسی لائن پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ آپ کے آقا نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی لیکن میں نہیں سمجھ پایا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھے نماز پڑھنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر وہ ہر غریب ہونے کے ناطے بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی بھی خدمت کرتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ جب صلبہ ایسا ہوا پھر دوبارہ خوش ہو گیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آقا آئندہ کے بعد میں مالدار کی دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں جتنا ہو سکے گا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں دیتا رہے گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، اے صلبہ سن تو صحیح، یہ بھی قرآن میں ارشاد ہے، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے
10 گنا زیادہ دیتا ہے، 10 گنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو اپنے مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کی بار بار بعد حاضری نصیب فرمائے، آمین۔